ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا تو کچھ مسافروں نے درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے قیام کیا اور اپنے اونٹوں کو کھول کر چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ان میں سے ایک اونٹ خربوزوں کے کھیت میں گھس گیا اور ایک خربوزہ اس کے گلے میں پھنس گیا۔ مالک نے یہ دیکھتے ہی اونٹ کے گلے کے گرد کمبل باندھا اور پوری قوت کے ساتھ اس جگہ ضرب لگائی۔ فوراً ہی اونٹ کے گلے میں خربوزہ ٹوٹ گیا اور آسانی سے نگلا گیا۔ ایک اجنبی جو ابھی ابھی وہاں پہنچا تھا، اس نے یہ تمام کاروائی غور سے دیکھی، اپنا سامان کندھے پر رکھا اور اگلے گاؤں چلا گیا اور یہ ظاہر کیا کہ وہ ایک معالج یعنی ڈاکٹر ہے۔ دیہاتیوں نے پوچھا، تم کس بیماری کا علاج کرتے ہو؟ نیم حکیم نے کہا، میں گلے کی بیماری کا علاج کرتا ہوں۔ ایک بوڑھی عورت جس کا گلا خطرناک حد تک سوجا ہوا تھا، اس نے کہا، او میرے بیٹے، اگر تم میرے گلڑ کا علاج کر دو تو میں تمہیں ہمیشہ دعائیں دوں گی۔ نیم حکیم نے کہا، مجھے ایک کمبل اور لکڑی کا ہتھوڑا لا دو۔ جو ہی وہ لائے گئے، اس نے بڑھیا کا گلا باندھا اور سوجے ہوئے حصے پر اتنی زور سے ضرب لگائی کہ بڑھیا فوراً مر گئی۔ لوگ افسوس کے ساتھ چلائے اور کہا کہ یہ شخص بدمعاش ہے۔ لوگوں نے اسے بادشاہ کے سامنے پیش کرنے کے خیال سے پکڑ لیا۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ وہ بہت بوڑھی تھی جسے بہت جلد مر جانا تھا۔ آؤ ہم اس بد نصیب آدمی کو مجبور کریں کہ اس کی قبر کھودے اور اس کے بعد ہم اس کی پٹائی کر کے اسے جانے دیں گے۔ چنانچہ وہ اسے لے گئے اور کام پر لگا دیا۔ زمین اتنی سخت تھی کہ اس کے کام کی رفتار سست رہی۔ لوگوں نے کہا، اگر تم اسے نہیں کھودو گے تو ہم تمہیں بادشاہ کے پاس لے جائیں گے اور پھر تمہیں تختہ دار پر چڑھا دیا جائے گا۔ اس طرح خوف میں مبتلا آدمی نے پوری طاقت سے مشقت کی اور آخر پر جب دیہاتیوں نے دیکھا کہ اس نے اپنا کام ختم کر لیا ہے اور اپنے غلط علاج کا شکار ہونے والی بڑھیا کو دفنا دیا ہے تو انہوں نے اسے خوب مارا اور اسے جانے دیا۔ اپنی سزا کی شدت سے غیر متاثر آدمی اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور اگلے گاؤں کو چلا گیا اور دوبارہ اپنے آپ کو بہت بڑا ڈاکٹر ظاہر کرنے لگا۔ کسی نے کہا، تم کس بیماری کا علاج کرتے ہو؟ اس نے کہا، میں گلڑ کا علاج کرتا ہوں۔ اس بار ایک بوڑھے نے اپنے آپ کو علاج کے لیے پیش کیا، لیکن جعلی ڈاکٹر نے کہا، اے نیک لوگو، ادھر دیکھو، میں اپنی طرف سے اس بیماری کا علاج کروں گا، لیکن یاد رکھو اگر یہ بدقسمتی سے میرے ہاتھوں مارا جائے تو مجھے اس آدمی کی قبر کھودنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ لوگ چلائے، تم برے معالج ہو، علاج شروع کرنے سے پہلے تم مریض کی قبر کھودنے کی باتیں کر رہے ہو۔ بھاگ جاؤ، ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ سن کر جعلی ڈاکٹر اپنے آپ سے کہنے لگا، ان اونٹ والوں نے مجھے اس بیماری کے علاج کا صحیح طریقہ نہیں دکھایا، شاید وہ مجھے کوئی مشورہ دیں گے۔ جب وہ ان تک پہنچ گیا تو چلایا، تم کس طرح کے بیوقوف آدمی ہو؟ میں ایک بڑھیا سے ملا جو تمہارے اونٹ کی طرح ہی گلڑ کا شکار تھی۔ میں نے اس کی گردن کے گرد کمبل باندھا اور لکڑی کے ہتھوڑے سے ضرب لگائی، لیکن تمہارے اونٹ کی طرح صحت یاب ہونے کی بجائے وہ مر گئی، اور بجائے اس کے کہ میں فیس لیتا، مجھے اس کی قبر کھودنے پر مجبور کیا گیا۔ اونٹ والوں نے جواب دیا، ہم نہیں بلکہ تم بیوقوف ہو۔ یہ اونٹ بہت بڑی جسامت اور طاقت والے جانور ہے۔ ایک بوڑھی کمزور عورت کس طرح لکڑی کے ہتھوڑے کی ضرب برداشت کر سکتی تھی؟ ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور اجنبی سے کہنے لگا، جناب، یہ لوگ اس معاملے کو ہرگز نہیں سمجھتے، میں آپ کی خاطر اسے لمحہ بھر میں سلجھا دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے چھڑی اٹھائی جس پر لوہے کے چھلے لگے ہوئے تھے اور ایک اونٹ کو ضرب لگائی۔ اس بے حس جانور نے بمشکل ہی یہ ضرب محسوس کی اور ایک دو قدم آگے بڑھ گیا۔ آدمی نے کہا، اونٹ پر اس کا اثر آپ نے مشاہدہ کیا، اب اس کا اثر ایک آدمی پر دیکھو۔ تب اس نے اس آدمی کو اسی طرح ضرب لگائی تو وہ زمین پر گر پڑا۔ جب اس کے ہوش بحال ہوئے تو اس پریشان حال نے پوچھا، جناب، یہ ظالمانہ سلوک کیوں؟ اونٹ والے نے جواب دیا، میں تمہیں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ جو کچھ اونٹ کے لیے ٹھیک ہے وہ بیچارے بوڑھے مردوں اور عورتوں کے لیے ٹھیک نہیں۔
اس مصیبت زدہ شخص نے کہا، اب مجھے اپنی غلطی سمجھ میں آنے لگی ہے، کبھی نہیں، میں دوبارہ کبھی اپنے آپ کو ڈاکٹر نہیں کہوں گا۔